الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ثوبا فألقي عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال أنس رضي الله عنه إن لي أبزم أتقحم فيه وأنا صائم. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يستاك أول النهار وآخره. وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب. قيل له طعم؟ قال والماء له طعم وأنت تمضمض به. ولم يرى أنس رضي الله تعالى عنه والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. یہ قبل بات کی تلاوت نہیں ہوئی تھی. وقال جابر بن زيد إن نظر يتم صومه فأمنا. حدثنا محمد بن مصنع حدثنا يحيى عن هشام أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه فيه ناقض صوم نہیں ہے. وهو صائم ثم ضحكت کا مطلب شرمندگی کی وجہ سے، یا تنبیہا بأنها صاحبۃ قبلہ، اس تنبیہ پر یا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرتبہ یاد آیا. تذکرت مرتبتها عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا مصدق حدثنا يحيى عن هشام عن أبي عبد الله حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أمها قالت بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة قبل إذ خفت فانصرفت فأخذت ثياب حيزتي فقال ما لك أنا فست قلت نعم. ودخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم. یہ محل ترجمہ. یہ احادیث گزر چکی تھی. اب اس کے بعد باب اغتسال الصائم. صائم غسل کر سکتا ہے. غسل مفروضا کبھی فرض ہوگا احتلام وغیرہ کی وجہ سے، اور مستحبا جیسے جمعے کے دن ہوگا، اور تنظیفا یا صفائی کے لیے ہوگا، اور تبریداً ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ہوگا، اور تطہیراً یا پاک کرنے کے لیے، جیسے بدن پر کوئی نجاست لگ گئی تو اس کو پیشاب لگ گیا تو اس کو پاک کرنے کے لیے، اور عادیاً یا کسی کی عادت ہوتی ہے غسل کرتے ہیں، ضرورت ہو یا نہ ہو. بعض لوگ روزانہ صبح غسل کرتے ہیں. تو یہ سب قسم کے غسل جائز ہے صائم کے لیے. یہ اس لیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں صائم کے لیے غسل منع ہے، کیونکہ جب غسل کرے گا تو مسامات چھوٹی چھوٹی سوراخوں میں پانی داخل ہوگا، اور ہم کہتے ہیں کہ اگر پانی تھوڑا سا داخل ہو جائے مسامات میں تو اس کا اعتبار نہیں. اس چیز کے داخل ہونے کا اعتبار ہے جو منافذ اصلیہ، طرق اصلیہ سی ہے، جو اصلی راستے ہیں سوراخات. اور کہتے ہیں ترک اللذات، صوم ترک اللذات کا نام ہے. جواب یہ ہے سب لذات کو نہیں چھوڑے گا. لذت الطعام و شراب کو چھوڑے گا، لذت الجماع کو. ابن عمر نے کپڑے کو گیلا کیا تو ان پر ڈالا گیا. معلوم ہوا کہ یہ جائز ہے اگرچہ مسامات میں اس کی برودت پہنچتی ہے. حضرت علی سے مروی ہے
کہ دخول حمام ممنوع ہے صائم کے لیے، رواہ عبد الرزاق کہ وہ روایت ضعیف ہے۔ صحابی حمام میں داخل ہوئے صوم کی حالت میں، عامر ابن شراحیل، ابن عباس فرماتے ہیں حرج نہیں ہے ان یتطعم القدرہ، کہ ضرورت کے لیے چکھ لے، القدرہ ما فی القدر، کھانا جو ہانڈی میں ہے اور دیگ میں ہے، ضرورت کی وجہ سے ہے، ویسے نہیں۔ اب الشیء یا دوسری چیز کو چکھ لے۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ جس کا شوہر بد مزاج ہے تو اس کی بیوی کو چکھنا چاہیے تاکہ نمک وغیرہ کا پتہ چل جائے۔ وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، مضمضہ کر سکتا ہے اگرچہ کھارا پانی ہو، تبرد اور صائم ٹھنڈک حاصل کر سکتا ہے جب گرمی کا موسم ہو۔ ابن مسعود فرماتے ہیں جب کسی کا روزہ ہو تو اس کو صبح میں داخل ہونا چاہیے، فلیصبح، پس صبح کو نکلے، دہیناً تیل لگائے، مترجلاً کنگھی کرے، تاکہ لوگوں کو یہ گمان نہ ہو کہ یہ صائم ہے بلکہ بالکل فیشنیبل معلوم ہو رہا ہو۔ تو ایک محل ترجمہ ہو گیا دہیناً مترجلاً، اکثر غسل کے بعد ہوتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں ان لی آبزن، میرے پاس تالاب، میرے پاس حوض ہے۔ آبزن حوض کو کہتے ہیں، کیوں؟ آپ کے معنی پانی ہے، زن کے معنی پیٹنا ہے، اس میں جب آدمی تیرتا رہتا ہے تو پانی کو پیٹتا رہتا ہے، تو آبزن کا مطلب پانی کو پیٹنا۔ اگر چھوٹا ہے تو اس میں بچے بیٹھتے ہیں اور بچے پورا دن پھر پانی کی پٹائی کرتے ہیں۔ اتقحم فیہ، میں اس میں داخل ہوتا ہوں، تو جائز ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر غوطہ لگا دے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر پانی کان میں چلا گیا تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ غوطہ لگاتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ مسواک کرتے تھے اول النہار آخر النہار۔ مصنف مسواک کے لیے مستقل باب بھی رکھیں گے آنے والے صفحے میں، لیکن یہاں بھی بیان کیا، اور اس مسئلے میں مصنف احناف کے ساتھ، احناف کہتے ہیں ابو حنیفہ کہ مسواک سب جائز ہے ہر وقت، رطب ہو یا یابس ہو، شام ہو یا صبح ہو، جائز ہے۔ امام مالک رطب اور غیر رطب کا فرق کرتے ہیں، رطب نہیں، غیر رطب ہاں، دن ہو صبح ہو یا شام۔ امام شافعی رحمہ اللہ اول النہار آخر النہار کا فرق کرتے ہیں، اول النہار میں ہر مسواک منع، اول النہار میں ہر مسواک جائز، آخر النہار میں ہر ایک منع۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں رطب اور تازہ ہو تو پورا دن منع، اور اگر یابس ہے تو اول النہار میں ٹھیک ہے، آخر النہار میں صحیح نہیں۔ تو مصنف لوگ فرماتے ہیں کہ مسواک ہے، رطب ہے، دن ہے، صبح ہے، شام ہے، جائز ہے۔ قیل لہ طعم، ان سے کہا گیا اس کا تو ذائقہ ہے، تو منع ہونا چاہیے۔ قال والماء لہ طعم، پانی کا بھی ذائقہ ہے، بلکہ بعض پانی کا ذائقہ تو بہت مختلف ہوتا ہے، تو یہ ممنوع نہیں ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں
كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يستاق آخر النهار میں مسواک کرتے تھے. معاذ نے فرمایا رضی اللہ عنہ جب عبد الرحمن نے ان سے سوال کیا ای النہار اتسوق انا وانا صائم، دن کے کس حصے میں مسواک کروں جب صائم ہوں؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا ای النہار شئت غدوة او عشیة. معلوم ہوا کہ سب جائز ہے. اور انس، حسن، ابراہیم حرج نہیں سمجھتے تھے سرما ڈالنے میں، صائم کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں. اگرچہ آنکھوں کے راستے سے حلق کی طرف راستہ ہے لیکن وہ اس کحل کو منتقل نہیں کرے گا. کحل تو یہاں پر آنکھ کے اندر رہ گیا، آگے نہیں جائے گا. اور اگر حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہے تو پھر بھی جائز ہے، اس لیے کہ ذائقہ پہنچا، اندر تو نہیں گیا. اندر حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب. اگر کوئی کہے حدیث میں آتا ہے لا تستاکو بالعشی، شام کو مسواک مت کرو، یہ روایت ضعیف ہے، بیہقی وغیرہ نے اس کو ضعیف کہا ہے. اگر کوئی کہے لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، خلوف کا مطلب اس کی منہ سے جو بو آتی ہے، اس کا جواب یہ ہے وہ خلوئی معدے کے خالی ہونے کی بو ہے، اس کا تعلق مسواک سے نہیں. مسواک کرے یا نہ کرے، مسواک کی وجہ سے خلوف زائد نہیں ہوتا، خلوف اپنی جگہ پر رہتا ہے. اگر کوئی کہے موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کی تھی جس کی وجہ سے منہ کی بدبو زائل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مزید 10 روزے رکھو. جواب یہ ہے یہ اسرائیلی روایت ہے، حدیث میں نہیں ہے. اس کی اور وجوہات ہے کہ 30 روزے تھے تو وہ 40 کیوں بن گئے. تو اس کے 4-5 وجوہات اور اسباب لکھے گئے ہیں. یہ عصیدہ سماویہ میں پتہ نہیں کہاں طبعاً یہ بحث آئی ہے، تو اس کی کئی وجوہات لکھی. پڑھ لے وہ انشاءاللہ. اتوار کے دن جب تم خواہ نیند اور نوم میں مستغرق رہتے ہو تو یہ وہ بھی پڑھ لیا کرو، باہر کی کتاب. عبد الولی تو پڑھتا ہے لیکن ایک مسئلہ پڑھ لیتا ہے، آگے پیچھے نہیں پڑھتا، وہ ایک مسئلہ پھر بیان کرتا رہتا ہے، میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا. حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وابي بكر قال قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. ترجمة ظاهر ہے، جب دی جاؤ. حدثنا اسماعیل حدثني مالك عن سمية مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة انه سمع ابا بكر بن عشية ابي بكر بن عبد الرحمن قال كنت وابي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة قالت اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان لا يصبح جنبا من جماع، جنب ہوتے تھے جماع کی وجہ سے، غیر احتلام. احتلام انبیاء علیہ السلام کو نہیں ہوتا، اس لیے کہ کبھی کبھی احتلام غلط خیالات کی وجہ سے ہوتا ہے اور کبھی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اس شک سے بچائے کہ کوئی شک کرے کہ کوئی خراب خیال آیا ہوگا. نعوذ باللہ. ثم يصومه ثم دخلنا على ام سلمة فقالت مثل ذلك. قال ابو جعفر سألت ابا عبد الله
ابو جعفر جو امام بخاری کے شاگرد ہے، وراق ہے. سألت بخاری ابو عبداللہ اذا افطر یکفر مثل المجامع، جب افطار کرے تو کفارہ ہے مثل المجامع، مجامع کی طرح جو جمع کرے. مجامع کا یہ مطلب نہیں کسی جامع سے فارغ ہے، مجامع کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی کی جامع سے فارغ ہوگی. قال اللہ الا ترى الاحادیث لم یقضه، تم نہیں دیکھتے ہو کہ احادیث لم یقضه قضا کا حکم نہیں دیتے. وإن صام الدهر، یعنی حدیث میں آتا ہے پوری عمر اگر روزہ رکھے تو اس روزے کی قضا نہیں جس روزے کو توڑا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کفارہ ہے یا نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اگر رمضان کا روزہ توڑا اور اس کے بعد روزے رکھے تو رمضان والی برکت حاصل نہیں ہوتی. اور یہ مطلب نہیں کہ پوری زندگی روزے رکھے تو پھر بھی قضا نہیں اور پھر بھی کفارہ نہیں. کفارہ الگ بات ہے اور رمضان کی برکت الگ بات ہے، دونوں میں فرق ہے. تو یہ مسئلہ بعد میں انشاءاللہ آئے گا کہ احناف کے نزدیک روزہ توڑنے میں کفارہ ہے کھانا پینا، کھانے پینے کے ساتھ ہو یا جمع کے ساتھ ہو. دوسرے ائمہ کے نزدیک جمع میں کفارہ ہے، کھانے پینے میں کفارہ نہیں ہے. بہرحال کفارہ کتنا ہے؟ کفارہ یہ ہے 60 روزے رکھے گا، اعتاق کرے گا. اعتاق نہ ہو تو مسلسل 2 مہینے روزے رکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نفس کا غلام بن گیا، افطار کر لیا. جو نفس کا غلام بن گیا تو ایک نفس کو آزاد کرے تاکہ برابری ہو. اور نمبر 2، رمضان کا روزہ کو توڑا اور بے حرمتی کی تو بہت بڑا جرم کیا. تو اس جرم کی سزا بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے. تو زیادہ یہ ہے کہ 6 کا عدد کثیر ہے، جیسے 7 کا عدد کثیر ہے، 6 بھی کثیر ہے، اس لیے ہم 6 نمبر بیان کرتے ہیں. 6 کثیر ہے، 10 کثیر ہے، 6 کو 10 میں ضرب دے دے تو 60 ہو جائیں گے. تو جرم کثیر اس کا کفارہ بھی کثیر بن جائے گا، یا اس کے بدلے میں اس کا قائم مقام 60 مسکین، ہر روزہ ایک مسکین کا کھانا ہر روزے کے برابر ہو جائے گا. باب الصائم اذا اکل او شرب ناسیا، اگر کھانا ہو پینا ہو ناسین ہو تو اکل اور شرب ناسین میں کچھ بھی نہیں. اگر جمع ناسین ہو تو اس میں اختلاف ہے، لیکن احناف کے نزدیک جمع ناسین ہو تو وہ بھی اس میں بھی کچھ لازم نہیں، روزہ نہیں ٹوٹا. فقال عطاء ان استنثر فدخل الماء في حلقه، استنشاق کرتا ہے پانی اس کے حلق میں چلا گیا، لا بأس، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. یہ ان لوگوں کی تردید کرتے ہیں جو کہتے ہیں لا یبالغ الصائم فی الاستنشاق، استنشاق میں مبالغہ نہ کرے کیونکہ پانی اندر چلا جائے گا. مصنف نے مخطئ کو ناسی کی طرح کر دیا، اور احناف کے نزدیک مخطئ ناسی کی طرح نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقید ابن شبع سے کہا تھا بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، روزہ دار ہو تو مبالغہ مت کرو، پانی اندر چلا جائے گا. معلوم ہوا کہ پانی اندر جانے میں حرج ہے، لا حرج نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں لم یملک ردہ، اس کو واپس نہیں کر سکتا.
واپس تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ تو کر سکتا ہے کہ پہلے سے احتیاط کرے۔ حسن بصری کہتے ہیں، اور یہی ائمہ اربعہ ہے کا مسلک ہے، ان دخل حلقہ الذباب، اگر مکھی چلی گئی، کیونکہ مکھی تو ہر جگہ جاتی ہے، فلا شیء علیہ، تو اس پر کچھ نہیں، یعنی یہ آدمی کے اختیار سے باہر ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر اگر مزمزہ میں پانی حلق کے اندر داخل ہوا تو امام شافعی کے نزدیک نو پرابلم ہے، امام مالک ابو حنیفہ کے نزدیک افطار ہو گیا۔ امام شافعی کے دو قول ہے، ایک قول احناف کی طرح اور ایک قول مخالف۔ حسن مجاہد کہتے ہیں اگر ناسین جمع کرے فلا شیء علیہ، امام شافعی امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لا شیء علیہ، امام مالک کہتے ہیں اس کے اوپر قضا ہے، اس لیے کہ جمع بھی بھول گیا، جمع کو تو آدمی نہیں بھولتا، کھانا پینا بھول جاتا ہے، عادتاً کھا لیتا ہے۔ امام احمد کہتے ہیں چلو میں اضافہ کرتا ہوں، کفارہ بھی دے گا اگر جمع ناسین کرے۔ اگرچہ جمع میں ناسین قلیل ہے لیکن نسیان ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہاں مصنف نے خطا کا مسئلہ بیان کیا کہ خطا میں بھی کچھ نہیں، اگر حلق میں ذباب چلا گیا تو یہ ذباب کچھ دفع کرو گے پھر واپس آئے گا، پھر دفع، ضبط کا مطلب دفع کرنا، اس کو دفع کرتے ہو تو بار بار آتا ہے، بار بار دفع کرنا۔ حدثنا عبدان اخبرنا يزيد بن زريع حدثنا هشام حدثنا ابن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نسي فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه، اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا پلایا، اس لیے کہتے ہیں کہ اگر سخت پیاسا ہو تو اس کو نہیں بتلانا چاہیے، ہاں اگر سخت پیاس نہیں تو اس کو بتلانا چاہیے بھائی روزہ ہے۔ اب پڑھیے باب السواک، آپ کو بتایا مسواک کو تو ہم نے پہلے بیان کیا، لیکن مسواک کا باب بعد میں آ گیا۔ باب السواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه. مذاہب تو آپ کو بتلائے، اس کا خلاصہ یہ ہے ابو حنیفہ فرماتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، امام مالک رطب اور یابس کا فرق کرتے ہیں، امام شافعی اول النہار آخر النہار کا فرق کرتے ہیں، اور امام احمد اول النہار آخر النہار کا فرق یابس میں کرتے ہیں، رطب بالکل منع، رطب کا مطلب تازہ۔ ويذكر عن عامر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ما لا أعد، بے شمار مرتبہ میں نے دیکھا، مصنف احناف کے ساتھ۔ قال ابو ہریرہ، اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو امام بخاری کو شافعی المسلک کہتے ہیں وہ مسائل مشہورہ سے متاثر ہوا، رفع الیدین ہے اور قرات خلف الامام وغیرہ ہے، ورنہ اگر کتاب کو اول سے آخر تک دیکھ لے تو اس میں بے شمار جگہ احناف سے موافق ہے، مسائل مشہورہ نے کام خراب کیا۔ قال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق اي ان اخاف المشقة على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء، دیکھو عند كل وضوء یہ وضو کی ابتدا میں لانا چاہیے، لیکن مصنف نے یہاں ذکر کیا۔ فيروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد،
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم يخص الصائم من غیرہ، اور صائم کو مستثنی نہیں کیا غیر صائم، صائم کو مستثنی نہیں کیا کہ صائم نہ کرے مسواک. قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم، طهارت کا ذریعہ، مرضات للرب. قال عطا وقتادہ يقتلع ريقه، اپنے لعاب کو حلق سے اتار سکتا ہے، جس کو نگلنا کہتے ہیں اردو والے. حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر حدثني الزهري عن عطا عن حمران قال رأيت عثمان توضأ فأفطر على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا. حدیث 2 مرتبہ گزر چکی. حمران مولا عثمان اس میں راوی ہے جس پر کلام آپ نے سنا تھا. جس وقت سال چلا تھا، اب تو سال بوڑھا ہو رہا ہے. ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم غسل اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء، اپنے نفس سے بات چیت نہیں کرتا. تفسیر گزری ہے دنیاوی کلام کا کیا حکم ہے اور اخروی وساوس کا کیا حکم ہے. ما يتعلق بالصلاة ہے، ما لا يتعلق بالصلاة ہے. تفصیل وہاں گزرتی. غفر له ما تقدم من ذنبه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء. مصنف فرماتے ہیں کہ مبالغہ استنشاق میں کرنا چاہیے. اگر پانی اتفاق سے اندر چلا گیا تو نو پرابلم ہے. ائمہ اربع خلاف کرتے ہیں. ائمہ اربع فرماتے ہیں لا یبالغ فی الاستنشاق، اگرچہ خطأً پانی چلا جائے تو امام شافعی کے نزدیک کوئی حرج نہیں، لیکن پھر بھی استنشاق میں مبالغہ نہیں کرے گا، خطا کے لیے ذریعہ نہ بنے. اذا توضأ فلیستنشق، پانی کھینچ لے. استنشاق کھینچنے کو کہتے ہیں، استنثار واپس کرنے کو. بمنخرہ، اپنے نتنے سے. یہ جو ناک کا دروازہ ہے اس کو منخر کہتے ہیں. پانی یمیز بین الصائم، صائم اور غیر صائم میں فرق نہیں کیا کہ ایک کھینچ لے اور دوسرا نہ کھینچے. قال الحسن لا بأس بالسعوط دواء الانف، ناک کی دوا اگر ناک کے اندر کھینچ لے اور ڈال دے تو کوئی حرج نہیں. احناف کے نزدیک یجب القضاء علی من استعطا، جس نے ناک میں پانی ایک دوائی کھینچ لی اور بہت امکان ہے کہ وہ حلق سے اتر جائے تو احناف کے نزدیک قضا ہے. ائمہ ثلاثہ کے نزدیک احناف کے علاوہ قضا اس وقت ہے بشرط وصولہ الی الپیٹ، اگر حلق کو پہنچے اور حلق سے نیچے چلا جائے. احناف کہتے ہیں التمیز بین الواصل وغیر الواصل مشکل، فلہذا یہ دروازہ بند کرنا چاہیے، اور دروازہ بند کرنا یہ ہے کہ سعود مت کرو، ناک میں پانی مت چڑھاؤ. اس کی مثال ایسی ہے جیسے اصل وضو کو توڑنا ہے، وضو ٹوٹتا ہے ریح نکلنے سے، لیکن نوم مستجعن اس کا قائم مقام ہو گیا. اسی طرح یہاں بھی سعود قائم مقام ہو گیا، روزے کے ٹوٹنے کا قائم مقام بن گیا. یا جیسے دخول قائم مقام میں انزال ہے، انزال ہو یا نہ ہو دخول ہو جائے تو اس پر انزال کا حکم مرتب ہے. خیر مصنف نے یہی کہا وَيَكْتَحِلُ، کحل لگا دے، سرما.
عطا کہتے ہیں ان مضمض ثم افرغ ما فی فیہ فی الماء لا یزیرہ، اگر مضمضہ کرے اور بقیہ پانی کو باہر ڈال دے تو لا یزیرہ، نو پرابلم ہے. ان یزدرد ریقہ، کہ اپنے لعاب کو نیچے حلق سے اتارے، کوئی حرج نہیں. وما بقی فی فیہ، اور جو منہ میں باقی ہے. ولا یبلغ العلق، اور نہیں چبانا چاہیے العلق گوند کو. گوند وہ جو درخت ہوتا ہے، درخت کے اس میں سے تنے میں سے نکلتا ہے پاخانہ، درخت کا پاخانہ سا ہوتا ہے، اس کو کہتے گوند. اور وہ تو بات بہت مقوی ہوتا ہے. اس کو پہلے زمانے میں اور آج کل لوگ جمع کرتے تھے پلوسی کا گوند، اور پھر اس کو پیستے تھے. پھر عورتیں جب ولادت میں کمزور ہو جاتی تھی تو ان کو کھلاتی تھی. اب بھی دیہات میں ہے. تو علقن گوند یا علقن دنداسا، وہ جو اخروٹ کا چھلکا ہوتا ہے جس سے لوگ دانت کو صاف کرتے ہیں، دانت صاف ہو جاتے ہیں، خوشبودار ہو جاتے ہیں. اس میں بھی مصنف فرماتے حرج نہیں. ہم کہتے حرج ہے اس لیے کہ باہر کی چیز ہے، اگر اس کو چبایا اور حلق سے لعاب گزر گیا، لعاب حلق سے اتر گیا، پھر تو روزہ خراب ہو جائے گا. مصنف کہتے نہیں. فإن استرد ريق العلق، تو اگر گوند یہ لعاب کو حلق سے اتارا، لا اقول انه يفطر، میں نہیں کہتا، ائمہ کہتے رہے، میں نہیں کہتا یفطر. اس کو تابع سمجھ لیا، یہ لعاب کا تابع ہے. اگر کیوں ریق اس پر غالب ہے، اور ہم کہتے ہیں جب اس میں علق کے اجزاء موجود ہے تو پھر افطار ہے. اس لیے کہ الفطر مما يدخل لا مما يخرج، جو اندر داخل ہو جائے اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. وَلَكِنَّهُ يُنْهَى عَنْهُ، ہاں ائمہ کے ڈر کی وجہ سے کہا اس سے منع کرنا، اس کو منع کرنا چاہیے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. بات کرو. باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: من أفطر يوما في رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحمال يقضي يوما مكانه. اب وہی مسئلہ آیا کہ اگر رمضان میں جمع کرے قصداً تو کفارہ ہے. اور ابو ہریرہ سے مروی ہے من افطر یوما فی رمضان، رمضان میں افطار کرے بغیر عذر کے اور بغیر مرض کے، تو صیام الدہر اس کی قضا نہیں کر سکتے، صیام الدہر اس کے برابری نہیں کر سکتے. تو امام اوزاعی کے ساتھ موافقت کی کہ قضا نہیں ہے. اوزاعی کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے روزہ توڑا قصداً اور اعتاق کرے کفارے میں، تو اعتاق کے ساتھ قضا ہے، ایک قضا. اور اگر صوم ہو تو صوم میں 2 مہینے کے روزے ہیں 61 نہیں ہے، ایک کی قضا نہیں ہے. تو مصنف نے بھی یہی فرمایا لم یقضہ صیام الدہر. کہتے ہیں ائمہ حضرات کہ قضا ہے، اور قضا ثابت ہے من مجموع الطرق، اکثر طرق سے. ابن ماجہ میں روایت ہے کہ کفارہ کے ساتھ یہ بھی ہے وَيَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ، ایک دن روزہ بھی ہے، یعنی قضا بھی ہے. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ کھانا پینا اگر قصداً کرے تو اس میں کفارہ ہے عند الاحناف، اور کفارہ نہیں ہے عند الشافعیہ، بلکہ عند باقی الائمہ، ان کی نزدیک کفارہ نہیں ہے.
احناف کہتے ہیں جماع میں کفارہ ہے، لیکن جماع کے علاوہ میں بھی کفارہ کا ذکر ہے۔ ان رجلا اکل فی رمضان، رمضان میں کھانا کھایا، فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یعتقہ، اعتاق کا حکم ہوا۔ رواہ الدارقطنی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر رجلا، ایک آدمی کو حکم دیا، افطر فی نہار رمضان، جس نے افطار کیا، افطار عام ہے جو بھی ہو، ان یعتقہ کہ وہ اعتاق کرے۔ ایک اور روایت میں ان رجلا قال یا رسول اللہ افطرت فی نہار رمضان، قال من غیر عذر ومرض وسفر، قال نعم، قال فاعتق رقبۃ۔ اور ایک روایت میں شربت کا لفظ آیا ہے، معلوم ہوا کھانا پینا سب میں کفارہ ہے۔ اور یہاں بھی تخریج المناط اور تنقیح المناط اور تحقیق المناط کو بیان کیا ہے۔ تخریج المناط استخراج العلل، یہ علت یہ علت یہ علت بن سکتی ہے، اور اس کے بعد تنقیح المناط ایک علت کو منتخب کرنا، تحقیق المناط اس علت کو کسی واقعے پر فٹ کرنا۔ تو یہاں ہم کہتے ہیں کہ علت کیا ہے؟ خروج منی، کیا یہ علت ہے؟ اوہو یہ تو علت نہیں، اس لیے کہ خروج المنی تو احتلام میں بھی ہے۔ ادخال الفرج فی الفرج یہ گناہ ہے، یہ بھی گناہ نہیں، اس لیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ادخال الفرج فی الفرج ہے، یہ گناہ نہیں۔ تو رمضان میں کیسے گناہ بن گیا؟ غیر رمضان میں تو یہ نہیں ہے۔ نمبر 3، جریمت حد کے صوم، روزے کی بے حرمتی کی، ہاں یہ ٹھیک علت ہے۔ تو اس تخریج المناط کے ساتھ تنقیح المناط ہو گئی۔ تنقیح کا مطلب اس کو منتخب کیا کہ روزہ کی بے حرمتی علت ہے۔ اب ہم نے روزہ کی بے حرمتی کی علت کو فٹ فاٹ کر دیا کہ کھانے پینے میں یہ پایا جاتا ہے یا نہیں، پائی جاتی ہے یا نہیں، جی کھانے پینے میں بھی، جماع میں، سب میں حد کو حرمت صوم پائی گئی۔ تحقیق المناط آ گئی، شافعیہ خوش ہو گئے، اس لیے کہ یہ شافعیہ کی اصطلاحات ہیں۔ تخریج المناط، تنقیح المناط، تحقیق المناط۔ احناف کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں، یا قیاس، دلالت النص، یہ استصحاب الحال یہ سب موجود ہے۔ لیکن احناف نے فیشنیبل بننے کے لیے شافعیہ کی ان اصطلاحات کو اپنایا ہے، اور جو مدرس اس کو بیان نہ کرے تو کہتے ہیں یہ مدرس نہیں ہے، اس لیے تخریج المناط، تنقیح المناط کو بیان نہیں کیا۔ اور پھر اس کی تعریفات جو کرتے ہیں کتابوں میں وہ بہت مشکل ہے، یہ میں نے تو بہت آسان کیا، اس سے زیادہ آسان نہیں ہو سکتا۔ تخریج المناط علتوں کو شمار کرنا، تنقیح المناط ایک کو منتخب کرنا، تحقیق المناط اس کی فٹنگ کرنا، یہ آسان ہو گیا۔ پڑھیے جی۔ باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء يتحدث عليه فليكفر. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل.
قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ قال فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. اس سے پہلے باب اس کو نہیں پڑھا بھائی، وہ جو پڑھا باب اذا جامع. باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه من أفطر يوما في رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن الجعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال احترق. قال ما لك؟ قال أصبت أهلي في رمضان. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرقة فقال أين المحترق؟ قال أنا. قال تصدق بهذا. اس کو حدیث محترق کہتے ہیں. محترق جو کہتے ہیں میں جل گیا، اور بعض علماء نے حدیث المحترق سے 2000 مسائل کو نکالا ہے اور 2 جلدوں میں مرتب کیا ہے. باقی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے کہا کہ رمضان میں نے یہ کام کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کرو، نہیں کر سکتا. پھر فرمائے 2 مہینے روزے رکھو، نہیں رکھ سکتا ہے، روزوں کی وجہ سے تو یہ مصیبت آ گئی. اور پھر فرمایا کہ اطعام 60 مسکینا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، رات کو بھی ہم نے کچھ نہیں کھایا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ طعام آیا کہ کھجوری وغیرہ آئی. ایک روایت میں 1 عرق ہے اور ایک روایت میں 2 عرق ہے. ایک روایت میں جس کے اندر 15، ایک عرق میں 15 صاع ہے، ایک روایت میں 20 صاع ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آپ صدقہ کر لیں. انہوں نے کہا میرا اہل و عیال تو خود بھوکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر صدقہ کر لیں. اب یہ اگر آدمی فقیر ہو تو امام احمد فرماتے ہیں تسقط الکفارہ، کفارہ ساقط ہو گیا، اس لیے کہ فقیر ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیال کو کھلا دو، اور اہل و عیال کو کھلانے سے کفارہ نہیں ہوتا. امام احمد اور امام شافعی کا بھی ایک قول ہے کہ تسقط الکفارۃ عن الفقیر. امام مالک، ابو حنیفہ کے نزدیک اور امام شافعی کا مشہور قول ہے کہ لا تسقط الکفارہ، فقیر سے کفارہ ساقط نہیں ہے. اور جو اس آدمی کا واقعہ ہے چونکہ وہ فقیر تھا بہت زیادہ، تو کفارے کو مؤخر کیا گیا. لیکن یہ ثابت نہیں کہ ان کو بتلایا گیا کہ بعد میں تم کفارہ دے دو. اس لیے یہ ان کی خصوصیت ہوگی، یہ آپ ان کی خصوصیت ہے کہ گویا کہ کفارہ آپ اپنے اہل و عیال کو کھلا دیں، جبکہ اس سے کفارہ نہیں ہوتا الا یہ کہ اہل و عیال اجنبی ہو، یعنی اہل و عیال دور ہے، جیسے بہن بھائی ہے، اور اگر اپنی بیوی بچے ہیں تو ان کو تو کفارہ نہیں کھلا سکتے. تو یہ ان کی خصوصیت ہوگی. اس لیے ایک دوسری روایت ہے، اس روایت میں ہے کہ اس نے روزے کو توڑا تھا. دوسری روایت میں ہے کہ اس نے زہار کیا تھا. ابو داود اور ترمذی میں ہے سلمہ ابن صخر ان کا نام تھا، زہار کیا اور رات کے وقت زہار میں جمع کیا، جس کی وجہ سے اس پر کفارہ آ گیا، کفارہ زہار. تو پھر کفارہ زہار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بچوں کو کھلا دیں، اس لیے کہ بچے بھوکے تھے. اب بظاہر یا تو یہ کریں گے کہ
یہ کفارہ صوم ہونا راجح ہے، اور کفارہ ظہار ہونا جو ابو داؤد اور ترمذی میں ہے وہ ضعیف ہے، اس طرح کہ اس میں ابن اسحاق محمد ابن اسحاق کا عنعنہ ہے ایک، اور سلیمان ابن یسار نے سلمہ ابن صخر سے سماع نہیں کیا، تو وہ روایت مرجوح ہے، اور صوم رمضان والی روایت راجح ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم کہیں دو واقعات ہوئے، ظہار کا واقعہ بھی ہوا اور صوم رمضان کا واقعہ بھی ہوا، اور دونوں میں انہوں نے گویا کہ دونوں میں ان پر کفارہ واجب ہوا، لازم ہوا، لیکن چونکہ یہ ان کی خصوصیت ہے تو دو کفارے ہونا چاہیے، ایک کفارہ رمضان اور ایک کفارہ ظہار، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کی خصوصیت بنائی کہ دونوں کفارے انہوں نے اپنے اہل و عیال کو کھلائے، تو ممکن ہے کہ دونوں واقعات ان کے ہو، اس لیے کہ وہ انتہائی فقیر، اتنا فقیر کہ انہوں نے کہا حضرت رات کو ہم نے بھوکے سو گئے تھے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دی تھی، تو وہ دوسری طاقت بہت زیادہ تھی، نصف اسفل والی طاقت، تو ظہار والا واقعہ بھی ان سے ہوا اور یہ رمضان والا واقعہ بھی ہوا، تو فرماتے ہیں لم یکن لہ شیء فتصدق علیہ فلیکفر، یعنی فلیکفر علی اہلہ وعیالہ، تو یہ ان کی خصوصیت ہو جائے گی۔ پھر اس میں ترتیب ہے، نمبر 1 اعتاق کرے، اعتاق نہ ہو جیسے آج کل اعتاق نہیں، تو پھر صوم ہے، پھر اطعام ہے۔ امام مالک کے نزدیک اختیار ہے، یہ ہو یا یہ ہو یا یہ ہو، اور ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ اختیار نہیں بلکہ پکی بات ہے کہ اس میں ترتیب ہے، پہلے فرمائے یہ کرو، پھر فرمائے اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو نمبر 2 کرو صیام، پھر اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو نمبر 3 اطعام کر لو۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ کیا میرے اہل بیت میں سے زیادہ کوئی فقیر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کی وجہ سے ضحک فرمایا، اور ضحک تبسم کے درجے میں، لیکن حتی بدت انیابہ، یہاں تک کہ وہ ضحک تک پہنچ گیا، جس ضحک میں انیاب اور دانت ظاہر ہو جاتے ہیں، تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تبسما، بہت زیادہ تبسم فرماتے تھے، کان اکثر تبسما، لیکن تبسم کبھی ضحک یا محمول ہے مبالغہ پر، مبالغہ فی التبسم پر۔ آگے بتلاؤ۔ ابو طلحہ بیمار اس کا نام بتاؤ۔